اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی اللہ۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں فضائل حضرت شیخ الاسلام خواجہ خواجگان حضرت خواجہ حافظ سید محمد علی شاہ صاحب خیرآبادی قدس سرہ العزیز کا تذکرہ چل رہا تھا۔ ہم سلسلہ کلام کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے کل چھوڑا تھا۔ لکھنؤ کے اکابر اولیاء میں سے حضرت مولانا انوار الحق صاحب کے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلمات طیبات پر ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک دن مولانا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت حافظ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حافظ محمد علی خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دولہا ہے اور ہم سب باراتی۔ ایک دن حضرت خواجہ حافظ سید محمد علی شاہ صاحب خیرآبادی نے شاہ کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 2 روپے نذر پیش کی۔ شاہ موصوف نے وہ رقم اپنے خادم خاص کو اس تنبیہ کے ساتھ دیے کہ ان روپیوں کو حفاظت سے محفوظ رکھنا اور اسی روپیے سے مجھے کفن دینا اور میری اس وصیت کو یاد رکھنا۔ جنات بھی حضرت شیخ الاسلام غریب نواز کے ہاتھ پر شرف بیعت رکھتے تھے۔ روایت ہے کہ ایک شخص پر ایک جن مسلط تھا جس کی وجہ سے اس شخص کی طبیعت بگڑ گئی۔ راوی محمد باقر خان جو شیخ الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید تھے، انہوں نے اس جن سے سخت اور درست گفتگو کی تو اس جن نے جواب دیا کہ تم ہمارے دینی بھائی ہو، ورنہ اس انداز گفتگو اور اس انداز کلام کے بدلے ہم تم سے سختی سے نمٹ لیتے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم حضرت صاحب سے بیعت ہو؟ تو جن نے کہا کہ جی ہاں۔ تو انہوں نے اس جن سے کہا کہ جب ہمارے تمہارے شیخ ایک ہیں تو تمہیں چاہیے کہ میری خاطر اس شخص کو چھوڑ دو۔ بس اس جن نے اس شخص کو فی الفور آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ قبلہ حافظ صاحب اپنے عہد کے سلطان المشائخ تھے اور یہ جملہ صاحب قال اور واقف احوال بزرگ مولوی عبد الرحمن قدس سرہ العزیز کی زبان کرامت بیان سے ادا ہوا۔ حضرت خواجہ حافظ سید محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد کریم
حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی قدس سرہ العزیز المشہور بپیر پٹھان غریب نواز کے ملفوظ شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہندوستان سے بہت سے لوگ ہمارے پاس بیعت کے لیے آئے، مگر مرد صرف 2 ہی آئے، ایک حافظ سید محمد علی شاہ صاحب خیر آبادی رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے خواجہ نجم الدین شیخاواٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اسی مردانگی، بلند حوصلگی اور علو ہمتی کے سبب حضرت حافظ صاحب قبلہ کو ایک طرف شمالی ہندوستان یعنی اتر پردیش اور دوسری طرف دکن کی ولایت عطا ہوئی۔ حافظ صاحب کے عہد میں یہ دونوں ولایتیں گو کہ مسلم حکمرانوں کے زیر انتظام تھیں اور مسلم اکثریت رکھتی تھیں، لیکن ان دونوں ریاستوں میں چونکہ ہندوؤں کو دربار میں اعلیٰ عہدے ملے ہوئے تھے، اس لیے ہر 2 ریاستوں میں مسلم عوام کا جینا دوبھر تھا۔ شاید اسی لیے حضرت خواجہ حافظ صاحب قبلہ نے حیدرآباد دکن میں برسہ برس قیام فرمایا۔ وہاں کے ہزارہا افراد نے حضرت شیخ الاسلام غریب نواز کے دست حق پرست پر بیعت اور توبہ کی۔ خاص حیدرآباد دکن میں دیوان چندو لال کے عہد میں 4 مینار کے راستے میں جامع مسجد کے راستے میں مسجد کے قریب ہندوؤں کا ایک مندر تھا، جہاں بتوں کی پوجا بہت زور و شور سے ہوا کرتی تھی۔ یہ مشرک اپنے بتوں پر اس قدر جانوروں کی بھیٹ چڑھاتے کہ مسلمانوں کو آمد و رفت میں شدید دشواری اور تکلیف ہوتی تھی، اور اکثر ان کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے آ جاتے تھے، لیکن چونکہ حاکم اور رئیس بے تعلق اور حالات سے غافل تھا اور دیوان چندو لال ملک پر مسلط تھا، اس لیے کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ ہندوؤں کو روک سکے۔ اکثر لوگوں نے وہاں کے بزرگوں سے شکایات بھی کی اور امداد کے طالب بھی ہوئے، لیکن دیوان کے خوف سے کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس بلا کے دفع کے لیے توجہ فرماتا، یہاں تک کہ بالآخر ایک دن حضرت حافظ صاحب قبلہ پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی تو حضرت اس مندر کو ختم کرنے پر آمادہ و مستعد ہو گئے اور فرمایا کہ ہم نے تدارک کر دیا۔ حضور شیخ الاسلام غریب نواز نے ظہر کا وضو فرمایا تو بعض لوگوں نے عرض کیا کہ ہم غلاموں کے بس کی بات نہیں کہ اس برائی کو ختم کر سکیں، ویسے حضرت با اختیار ہیں۔ شیخ الاسلام غریب نواز بظاہر خاموش رہے، لیکن چونکہ آپ اس بتکدے کی تخریب کی طرف متوجہ ہو چکے تھے، اس لیے اس کا سامان اس طور پر ظہور پذیر ہوا کہ آپ کے مریدوں سے 2 افراد کے دل میں آپ کی توجہ کے سبب سے جوش پیدا ہوا اور وہ کسی کو خبر کیے بغیر اٹھے اور بازار میں ہندوؤں کی گزرگاہ پر جا بیٹھے۔
جب مشرکین اپنی پوجا پاٹ کے ایک بڑے جٹھے کی شکل میں وہاں پہنچے تو دونوں نے لفظ دین کہا اور اس جتھے میں گھس گئے اور اس جتھے کو منتشر کر دیا۔ اسی وقت پورے شہر میں مسلمانوں میں از خود جوش پیدا ہو گیا اور سب کی زبانوں پر صرف لفظ دین کا نعرہ تھا جو پوری قوت سے جاری تھا، اور سب مندروں کو تباہ کرنے لگے، یہاں تک کہ مدرسوں کے بچوں نے اپنے اپنے مدارس کے قریب کے مندروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، غرض کہ 1-2 گھنٹوں میں شہر کے تمام مندر نیست و نابود ہو چکے تھے۔ آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر اکثر منکرین آپ کی عظمت و جلالت کے قائل ہو گئے، یہاں تک کہ چندو لال بھی آپ کا معتقد اور گرویدہ ہو گیا، اور یوں وہ ریاست مشرکین کے شر سے کلیتاً پاک ہو گئی۔ شیخ الاسلام غریب نواز حضرت خواجہ حافظ سید محمد علی شاہ صاحب قدس سرہ العزیز نے حیدرآباد دکن میں محلہ اردو شریف میں قیام فرمایا، اور وہیں آپ کی خانقاہ آج بھی مرجع خلائق ہے، اور وہاں آپ کے تصرفات اب بھی جاری ہیں۔ حیدرآباد دکن میں چونکہ آپ کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑی، لہذا حیدرآباد دکن میں آپ کے 3 مشہور اور عظیم خلفاء ہیں۔ ایک مرزا سردار بیگ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 2 حبیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور 3 مولانا حسن الزما صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے عہد شباب میں شادی نہیں کی اور بکمال ترک و تجرد اور سخت ریاضات میں یہ عہد گزارا۔ جب آپ کو درجہ کمال حاصل ہو گیا تو سنت نبویہ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع میں آپ نے پہلا نکاح عرب شریف میں کیا۔ ان بی بی صاحبہ کے بطن سے 2 فرزند اور 2 صاحبزادیاں تولد ہوئیں، اور سب بچپن میں ہی رحمت حق سے واصل ہو گئے۔ اس کے بعد پہلی زوجہ محترمہ کے لکھنؤ میں وصال کے بعد آپ نے دوسری شادی حیدرآباد دکن میں کی، لیکن جب آپ نے حیدرآباد سے واپسی کا ارادہ فرمایا تو ان بی بی صاحبہ نے ہندوستان ترک وطن کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے ان کو طلاق دے دی۔ پھر شیخ الاسلام نے تیسری شادی دہلی میں کی، لیکن یہ دونوں ازواج لاولد رہیں۔ شیخ الاسلام غریب نواز نے نکاح کے باب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مکمل تابعداری فرمائی، یہاں تک کہ طلاق بھی دی، کیونکہ اہل ہند اس کام کو بہت برا جانتے تھے اور آپ ہندوستان کی واہیات رسموں کو مٹانے میں نہایت سرگرم اور مستعد و آمادہ رہتے تھے۔ چنانچہ جب آپ کی پہلی زوجہ محترمہ کا وصال ہوا تو تجہیز و تکوین سے فراغت کے بعد قصبہ موہان کے سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے کہ وہاں آپ کے اجداد میں سے کسی بزرگ کا عرس تھا۔ مریدین نے عرض کیا کہ حضرت
بی بی صاحبہ کا سیوم کا فاتحہ کیا نہ فرمائیں گے؟ تو فرمایا کہ کیوں نہیں، جہاں ہوں گے فاتحہ کریں گے، کہ اس سے مقصود ایصال ثواب ہے اور وہ ہر جگہ سے ممکن ہے، بس کیا ضرور ہے کہ یہیں سے کروں۔ اسی طرح شادی بیاہ کی تقاریب میں بھی خلاف شرع اور بری رسوم سے سخت نفرت کا اظہار فرمایا کرتے تھے، جیسے سجاوٹ کا سامان فراہم کرنا اور اتنا مہر طے کرنا کہ جس کی ادائیگی ممکن ہی نہ ہو، اور ناچ گانا اور دیگر فواہشات۔ ایک روز فرمایا کہ جو شخص ناچ کی محفل میں شریک ہوتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور آپ بے نمازی پر سخت برہم ہوتے تھے۔ فرمایا کہ اگر درویش عرش کی سیر کرتا ہے اور شرع شریف کے خلاف کام کرتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں، اور آپ سے دوران سفر بھی کبھی کوئی مستحب تک ترک نہیں ہوا۔ آپ کا ملبوس شریفانہ نہ درویشانہ ہوتا اور نہ عالمانہ، بلکہ آپ کا لباس زمانے کی ثقافت کے مطابق شریفانہ ہوتا تھا۔ آپ کا ملبوس شریف ہے کہ درویشی لباس میں مقید نہیں ہے۔ حضرت خواجہ حافظ سید محمد اسلم میاں صاحب قبلہ، جو آپ کے سجادہ نشین اول بھی ہیں، سگے بھتیجے بھی ہیں، جو کہ حضرت شیخ الاسلام کے سگے بھتیجے، مرید اور جانشین اول بھی تھے، فرماتے ہیں کہ ایک مدت سے میں حضرت شیخ الاسلام غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن آج تک مجھے یہ معلوم نہیں کہ حضرت کس چیز کو زیادہ رغبت سے تناول فرماتے ہیں۔ جو ہی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، معاً آپ نے مثنوی مولانا روم کا یہ شعر اپنی زبان کرامت بیان سے ارشاد فرمایا کہ گر خوری یک لقمہ از معقول نور، گر خوری یک لقمہ از معقول نور، خاک ریزی برسر نان تنور، یعنی اگر کوئی نورانی غذا کا ایک لقمہ کھا لیتا ہے تو پھر وہ دنیا بھر کے لذیذ سے لذیذ کھانوں کی لذت سے بے نیاز ہو جاتا ہے، جیسے تندور میں گرما گرم سکی ہوئی نان، پھر ہر ذائقہ اس کے لیے بے وقت اور یکساں ہو جاتا ہے۔ احترام انسانیت پر عملاً اور قولاً تربیت کا یہ حال تھا کہ کھانے کے وقت جو بھی مسلمان دربار عالیہ میں موجود ہوتا اس کو دسترخوان پر دعوت دے کر طعام میں شریک فرمایا کرتے، اور شریف و کمینہ، غنی و فقیر کے درمیان کوئی امتیاز باقی روا نہ رکھتے۔ عادت شریفہ تھی کہ کبھی کسی کو تعویذ لکھ کر نہ دیتے۔ ایک دن کسی شخص نے بہت ضد کی کہ حضور تعویذ عنایت ہو، تو بسبب کمال رحمت اس کو ایک کاغذ پر مثنوی شریف کا یہ شعر لکھ کر دے دیا کہ ہم دعا استو اجابت حمزے تو، ہم دعا استو اجابت حمزے تو، ایمن استو محابت حمزے تو۔ آپ کو مثنوی مولانا روم سے شدید
انس اور تعلق تھا، اور آپ اپنے عہد میں ثانی نہیں رکھتے تھے شرح مثنوی میں، لہذا آپ جیسا شارح مثنوی آپ کے عہد میں کوئی دوسرا نہیں تھا۔ برادران گرامی قدر، شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگان حضرت خواجہ الحاج السید محمد علی شاہ صاحب خیر آبادی قدس سرہ العزیز کی پاک و پاکیزہ حیات کا ہر گوشہ اور ہر لمحہ ایسا روشن و برندہ سیقل کردہ اور براق ہے کہ جس پر نظر پڑتے ہی دل بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بے شک یہی وہ ذات اقدس و عالی ہے جسے بجا طور پر سلطان العارفین، برہان الکاملین، سید و سردار واصلین، قطب الوقت، فرید العصر، شارح مثنوی، مولوی مانوی کہے بغیر چارہ ہی نہیں، چونکہ دامن وقت میں فی الحال نہ وہ وسعت ہے اور نہ گنجائش کہ آپ کے حالات زندگی، آپ کے ملفوظات و فرمودات و کرامات کا مفصل بیان ان چند لمحات میں کیا جا سکے۔ اس لیے اس وعدے کے ساتھ کہ جب بھی ممکن ہوا اور اللہ رحمان و رحیم نے چاہا اور عمر نے وفا کی، تو مناقب حافظیہ کا وہ اردو ترجمہ جو میں نے کیا ہوا ہے قسط وار آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ فی الحال حضرت کے چند چیدہ و چنیدہ کرامات کا ذکر تبرکاً کر کے اس نشست کو تمام کرتا ہوں۔ کرامات خرق عادت کا نام ہے، یعنی نظام فطرت میں اچانک اور وقتی تبدیلی جس کی کوئی عقلی اور سائنسی توجیہ ممکن نہ ہو، جب اللہ کی طرف سے ظہور پذیر ہو تو اسے آیت اللہ کہتے ہیں، اور جب انبیاء اور رسل کے مقدس ہاتھوں سے وقوع پذیر ہو اور جو انسانیت کو حیران و ششدر کر دے تو یہ معجزہ کہلاتا ہے، اور جب ایسی ہی محیر العقول صورت اولیاء اللہ کے ہاتھ سے صادر ہو جائے تو اسے کرامات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دراصل یہ نبی کا ہی معجزہ ہوتا ہے جو فنائیت اور اتباع کامل کی صورت میں کسی ولی اللہ کے پردے میں آشکار ہوتا ہے، جو ولی اللہ کے لیے کرامت ہے اور کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیہ کا واقعہ سورہ نمل میں موجود ہے، لیکن نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ راہ طریقت اور راہ سلوک کے اگر 100 درجات ہیں تو سالک جب 16 منازل کامیابی کے ساتھ سر کر لیتا ہے تو 70ویں درجے پر قدم رکھتا ہے، اور جب وہ 70ویں درجے پر قدم رکھتا ہے تو اس پر کرامت کا باب واہ ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے۔ اب جو طالب لقائے حق تعالی ان کرامات کی بھول بھلیاں اور ان کی چکا چوند میں پھنس جائے تو پھر اگلے 83 درجات کو وہ کیوں سر کر سکتا ہے؟ اسی لیے باحوصلہ
طالبان حق کرامات کی گرداب میں الجھے بغیر اگلی منازل سر کرنے پر اپنی توجہات کو مرکوز کر کے فائز المرام ہو جاتے ہیں، یعنی ولایت کاملہ سے سرفراز ہوتے ہیں اور کرامات ان کا طواف کرنے لگتی ہیں۔ اور اسی لیے فرقہ ناجیہ اہل سنت کی عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کرامت اولیاء اللہ حق، یعنی کرامات اولیاء اللہ حق ہیں۔ اور مولانا روم علیہ الرحمہ نے منکرین کرامت کی تلقین کے خاطر مثنوی شریف میں کہا ہے کہ کار پاکا را قیاس از خود مگیر، گرچہ ماند در نوشتن شعر و شیر۔ حضرت خواجہ حافظ محمد علی صاحب قبلہ کی چند کرامات بطور تبرک عرض کرتا ہوں۔ نشست کی طوالت پر معذرت، کوئی میر صاحب نامی کہتے ہیں کہ مجھے عارضہ چشم لاحق تھا، چند روز اسی تکلیف میں گزر گئے، تب میرا حال خدمت اقدس میں عرض کیا گیا تو فرمایا کہ وہ تو پاگل ہے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں، اور اسی وقت میری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ اور اسی روز حضرت شیخ الاسلام غریب نواز نے حضرت مخدوم شاہ مینا صاحب قدس سرہ العزیز کے عرس کے لیے خیر آباد شریف سے لکھنؤ کے لیے سفر فرمایا، اور میں حضرت کے ہمراہ دھوپ میں لکھنؤ تک پیدل ان کے ساتھ سفر کرتا گیا، اور مرض کا کوئی اثر ظاہر نہ ہوا۔ حضرت خواجہ حافظ سید محمد علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے سید محمد اکرم میاں صاحب کو ہندوؤں نے بے دردی سے شہید کر ڈالا، اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک گٹھری میں باندھ کر خیر آباد شریف بھیج دیے۔ اس وقت اکرم میاں کے ہمراہ غلام محمد خان ولایتی، جو حضرت کے مریدوں میں بھی تھے، وہ بھی شدید زخمی ہوئے۔ کسی کو ان کے بچنے کی امید تک نہ تھی، جسم پارا پارا تھا، بس سانس باقی تھی جو چل رہی تھی۔ اس حال میں شیخ الاسلام ان کے سرحانے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ پریشان مت ہو، یہ صحت یاب ہو جائیں گے اور اپنا کاروبار زندگی بھی خود کیا کریں گے۔ چنانچہ خان موصوف ٹھیک ہو گئے، اور باوجود اس کے کہ ہاتھ پاؤں نہیں تھے، تندرست لوگوں کی طرح اپنا تمام ضروری کام خود کیا کرتے تھے، اور چند انگلیاں جو بچ رہی تھیں ان میں مکمل ہاتھ کی قوت کار عود کر آئی تھی، پیدا ہو گئی تھی۔ یہ واقعہ اس دور کا ہے جب نواب واجد علی شاہ کی حکومت اودھ پر تھی۔ حضرت شیخ الاسلام نے صاحبزادہ والی شان کی شہادت کا سبب بننے والوں کی گرفتاری اور قرار واقعی سزا کی درخواست اس کی عدالت میں کی، مگر کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ کئی بار اس مقدمے کی یاد دہانی بھی کی گئی، مگر حکومت
اس طرف متوجہ نہ ہوئی، تو ایک دن جلال میں آ کر حضرت مخدوم شاہ مینا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے صحن میں فرمایا کہ ہم نے واجد علی شاہ کا تخت و تاج فرنگیوں کو دے دیا، ایسے مسلمان حکمران سے کہ جو رعایا کو انصاف فراہم نہ کرتا ہو۔ یہ فرنگی بدرجہ بہتر ہیں۔ کسی نے جو کیفیت جلال اولیاء کی ہیبت سے ناآشنا تھا، نواب کی سفارش کی تو فرمایا کہ جا، تیرا حال بھی اسی جیسا ہوگا۔ اور پھر جو ہوا وہ بر صغیر کی تاریخ میں مرقوم و مندرج ہے۔ اس دعا کے ساتھ فی الحال فی امان اللہ کہ اللہ تعالیٰ جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے، اور ہم سب کو اولیاء اللہ کے دامن کرم سے وابستہ رکھیں، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔